الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا، ہمیں اپنا دین دیا، اپنا راستہ بتلایا، لوگوں کو صحیح رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کا سلسلہ رکھا، ایک کے بعد دیگر کو مبعوث فرماتا رہا، اور رسولوں کو بھیجنے کا جو مقصد تھا اللہ رب العالمین کو، وہ یہ کہ لوگ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ کی عبادت سے باز آ جائیں۔ پہلی امتوں کی ہلاکت و تباہی کا سبب یہ شرک رہا ہے، اور شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک پر ہی مر جاتا ہے تو پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، وہاں سے نکلے گا نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو شرک کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تو کہتے کہ ہم شرک کہاں کرتے ہیں، ہم کسی اور کو اپنا رب نہیں مانتے ہیں، ہمارا رب تو وہی ہے، ہم اسی کو اپنا رب مانتے ہیں۔ ٹھیک ہو بہو وہی مقولہ، وہی بات جو مشرکین کیا کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ان دیوی دیوتاؤں کے پاس کیوں جاتے ہو، کیوں تم ان کی عبادت کرتے ہو، تو کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ ہم ان کی عبادت کرنے تھوڑی جاتے ہیں، ہم صرف اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو صحیح دین کی طرف لانے کے لیے رسول کو بھیجتا رہا، لیکن آپ دیکھیں رسول بلاتے رہے، دن رات دعوت دیتے رہے، لیکن پھر بھی قوم نے اپنے رہبر کی بات نہیں سنی۔ اللہ رب العالمین نے تہس نہس کر دیا، ہلاک و برباد کر دیا۔ دنیا میں بہت ساری قومیں ایسی بھی گزری ہیں کہ جن کا واقعہ آج بھی موجود ہے۔ قرآن میں اللہ نے بطور مثال دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں آپ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو کچھ بھی ہوا۔ تو یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں نا، انہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ شرک یہ سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور شرک سے اسلام نے بہت ہی سختی سے منع کیا ہے، بہت ہی سختی سے ڈرایا ہے کہ شرک سے بھاگو، بھاگو، بچو، کیونکہ اگر کوئی شرک کی حالت میں مرتا ہے تو پھر انجام بہت خطرناک ہے۔ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ شرک یہ کہا جاتا ہے مختصر میں کہ کسی کو کسی چیز میں شریک کیا جائے، برابر جانا جائے، ہمسر مانا جائے۔ اور اسلام میں جو شرک ہے، جسے شرک کہا جاتا ہے، جسے اسلام نے ڈرایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں کسی اور کو اللہ کے برابری میں لا کر کے کھڑا کیا جائے، اللہ جیسا درجہ دیا جائے۔ یہ شرک ہے۔ شرک جسے آج لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء اور صفات میں شرک کیا جائے، اللہ جیسا رتبہ اس کو دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ غیروں کے لیے کیے جائیں، یہ سب ہے۔ تو جس طرح شرک کو جاننا ضروری ہے، اسی طرح توحید کو بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء اور صفات میں اس کو تنہا جانا جائے، اکیلا جانا جائے، یہ توحید کہلاتا ہے۔ تو توحید کے ساتھ ساتھ شرک کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ شرک دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کے بارے میں میں بعد میں بات کروں گا، لیکن شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر کوئی شرک کرتا ہے، شرک اکبر کرتا ہے، اور اسی پر وہ شخص مر جاتا ہے،
تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، اسے کبھی نہیں نکلے گا۔ اور شرک ربوبیت کے اندر بھی ہوتا ہے، الوہیت کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی عبادت کے اندر بھی، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جو نام ہے، اللہ کی جو صفت ہے، اس میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک الملک مانا جائے، کسی اور کو مدبر الکون مانا جائے، کسی اور کو اولاد دینے والا جانا جائے، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا جانا جائے، یہ سب شرک ہوتا ہے، اور اسے اسلام نے روکا ہے۔ ایک انسان ہے کہ سمجھتا ہی نہیں کہ شرک کیا ہے۔ شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، لیکن شرک اصغر کا کرنے والا ہمیشہ ہمیں جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن چونکہ یہ بھی ایک شرک ہے، جہاں آدمی شرک کرتا ہے اس کا وہ عمل ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، جیسا کہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ جس عمل میں وہ دکھاوا کرے گا وہ عمل برباد ہے، لیکن شرک اکبر سے کیا ہوتا ہے؟ سارے عمل اس کے برباد ہو جاتے ہیں، جو بھی اس نے کیا ہے سب برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جب وہ آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اس نے ظلم کو نہیں ملایا، تو یہی لوگ امن و امان میں، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان ہے، سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے ہم میں جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سمجھایا، بتلایا کہ دیکھو یہاں جو ظلم سے مراد ہے وہ یہ ظلم نہیں، عام گناہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو، یہاں مراد وہ ہے جس کے بارے میں لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹا شرک مت کرنا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت خطرناک ظلم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے شرک سے روکا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مشرکین مکہ جب حج کے لیے آتے تھے، طواف کے لیے جب جاتے تھے تو وہاں لبیک پکارتے تھے، اللہم لبیک لا شریک لک، یہاں تک تو مسئلہ ٹھیک تھا، لیکن آگے وہ جو ملاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بس کرو بس کرو، یعنی وہ لوگ کس طرح سے شرک کرتے تھے؟ اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا ہوا لک تملک ہوا ما ملک، ہاں یہ ایک تمہارا شریک ہے، یہ اور بات ہے کہ تو مالک ہے اور اس کا وہ مالک نہیں ہے، لیکن وہاں وہ شریک ٹھہراتے تھے، الا شریکا ہوا لک تملک ہوا ما ملک، تو ہی مالک ہے، یا ان کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے، یہ تو میں مانتا ہوں لیکن تیرا وہ شریک ہے۔ کس طرح سے یہاں خلط ملط کر دیتے تھے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ہلاکت تو رک جاؤ یہیں پر، لا شریک لک کہہ کر کے رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ تو شرک سے لوگ نابلد ہیں، سمجھتے نہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی شرک کی ہولناکیاں اور شرک کی تباہ کاریوں کے بارے میں واضح کیا ہے۔ شرک یہ حرام ہے جسے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، شرک سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے۔ قرآن اٹھائیں، اب قرآن میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کیا آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر کے سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کا ہمسر اللہ کے برابری میں مت لاؤ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے ہوئے اللہ کا شریک مت جانو، مت کرو، مت بناؤ۔ اللہ رب العالمین نے شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ شرک یہ ظلم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ظلم عظیم سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، لیکن
شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، جو بھی ہے شرک کے نیچے، تو شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ شرک اتنا خطرناک گناہ ہے جس کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، یا بعض روایت کے اندر آتا ہے الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ شرک ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ وما ہن؟ قال الشرک باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ 7 گناہ ایسے ہیں جو ہلاک کرنے والے ہیں، یہی نہیں اور بھی ہے، لیکن اس حدیث کے اندر 7 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک جو پہلا آپ نے بتلایا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کا ہمسر جاننا، اللہ کی عبادت میں کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ جیسا رتبہ کسی اور کو دینا، اللہ کا جو مقام ہے وہ مقام کسی اور کو سونپنا، یہ سب شرک ہے۔ تو شرک یہ اکبر الکبائر ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ شرک سے بچنا چاہیے ایک انسان کو۔ شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حالت شرک میں مر جاتا ہے، شرک کی حالت پر ہی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ کی مشیت کے اندر ہے، اللہ اگر چاہے گا تو معاف کرے گا، لیکن مشرک کے لیے معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ مشرک کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، جو بھی شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا اس کے اوپر، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، پوری زندگی کا کیا کرایا ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ۔ ایک آدمی نماز روزہ ہر کچھ کرتا ہے لیکن شرک کر لیتا ہے، سب اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تحقیق کہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کی طرف یہ وحی کی گئی کہ اگر وہ شرک کریں گے تو اعمال ضائع ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرا عمل برباد ہو جائے گا، اور پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کچھ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو اس کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے۔ کتنا خطرناک جرم ہے یہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، یہ ایمان کے لیے ایک ناسور ہے، ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ مشرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن یشرک بِاللہ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ تَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے گرا، اور جب وہ آسمان سے گرا تو یا تو پرندے اس کو اچک لے جائے یا ہوا کہیں لے جا کر دور دراز علاقے میں پھینک دے، یعنی زمین میں اس کے لیے قرار نہیں ہے، استقرار نہیں ہے۔ جو مشرک مرتا ہے اس کے لیے کہیں گنجائش نہیں ہے۔ تو شرک سے اسلام نے بہت سختی سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کے اوپر لعنت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہے یہود و نصارہ پر کہ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیے ہیں۔ مسجدیں کس لیے ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ قبروں کے پاس جا کر کے عبادت کرتے ہیں، ان سے مرادیں طلب کرتے ہیں، اور یہی آج ہوتا ہے کہ آج کے جو مشرکین ہیں نا بہت خطرناک ہیں، بہت بڑے یہ مجرم ہیں، آئے دن یہ شرک کرتے اور کہتے کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ یہ تو پہلے زمانے کے مشرک سے زیادہ گندے اور یہ پلید ہیں، اتنے پلید ہیں کہ یہ ہر حال میں چاہے خوشحالی ہو چاہے بدحالی ہو ہر وقت یہ شرک کرتے ہیں۔ لیکن پہلے کے مشرکین ایسے نہیں کرتے تھے، وہ صرف خوشحالی میں شرک کرتے تھے۔ جب خوشحالی آتی تھی، جو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی تھی، تو وہاں وہ کہتے کہ یہ تو فلاں کی وجہ سے ہے، فلاں نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن جب پریشانی آتی یا کسی سمندر میں کسی موج میں گر جاتے تو صرف اللہ رب العالمین کو پکارنے لگتے، خالص دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارتے، وہ اللہ سے مانگتے۔ اور جب اللہ رب العالمین اسے بچا دیتا، جب وہ لوگ سمندر سے باہر نکل جاتے، بچ جاتے، تو کہتے تو ہاں اب یہ تو فلاں نے بچایا ہے، فلاں کی وجہ سے ہم بچ پائے۔ لیکن آج کے جو مشرک ہے، اس زمانے کے جو مشرک ہے، آپ دیکھیں خوشحالی ہو پریشانی ہو ہر حال میں اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے کہ فلاں نے ہمیں بچایا ہے، فلاں نے ہمیں دیا ہے، فلاں نے ہمیں اولاد دیا ہے۔ لیکن کس کے اندر اولاد دینے کی طاقت ہے؟ اللہ کے علاوہ ہے کوئی دے سکتا ہے؟ دلوا دے، اتنے سارے بے اولاد ہیں۔ یہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والے کون ہیں؟ جو سن نہیں سکتا ہے، جس کو معبود بنا رکھا اور کہتا ہے کہ ہم معبودیں نہیں بناتے۔ معبود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلال حرام کا سرٹیفکیٹ صرف اللہ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اور جس کو انسان چاہتا ہے اس کو اپنا رب بنا لیتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اسے جا کر کے مرادیں برلاتا ہے، اس کے سامنے جا کر نظر و نیاز کرتا ہے۔ یہ سب عمل اسلام میں حرام ہے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ شرک کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ شرک کی تردید پر قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ نے مثال دے دے کر کے بیان کیا ہے، مثال دے دے کر کے، کہیں مکڑیوں کی گھر جیسی یعنی کمزور اور اس طرح سے مثال دیا ہے، کہیں مکھی کی مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ جس کو تم پکارتے ہو ان کی حالت یہ ہے۔ معمولی معمولی چیز کی مثال دے کر کے کہ اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو ان کی حالت یہ ہے، وہ اس کی بھی مالک نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس تنکے کی بھی مالک نہیں ہے تو اس کے بھی مالک نہیں ہے، پھر بھی انسان کو سمجھ میں بات نہیں آتی، اور کہتے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم شرک نہیں کرتے ہیں۔ شرک سے بچو میرے بھائی، شرک سے پرہیز کرو۔ اگر شرک سے نہیں بچو گے تو وہ دن بعید نہیں ہے جس دن رب العالمین کے سامنے تمہیں حاضری دینا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں کیے کا ملے گا۔ بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک سے بچنے کے لیے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہہ لو تو ہر چھوٹے بڑے شرک سے بچ سکتے ہو۔ بچنے کا مطلب ہے آدمی دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے، یہ نہیں کہ صرف دعا کرے اور کوشش نہ کرے، دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، کہ اللہ میں جانتے ہوئے تیرے ساتھ شریک ٹھہراؤں، میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں تیری، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اسے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو شرک سے بچو میرے بھائی، اور امت کو بچانے کی کوشش کرو۔ ایمان ہے تو ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کو ضائع مت کرو۔ یہ شرک یہ زہر ہے ایمان کے لیے۔ جس طرح کہ ایک انسان زہر پی کر کے اپنے آپ کو مار لیتا ہے، شرک کرتا ہے تو اس کا سارا ایمان برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اس کا۔